وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے غلامانہ انداز میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کے بیان میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی شان کے تعلق سے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ نے سماعت کی تھی۔ گفتگو شروع کروں اس سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمارے نوجوان دیواروں سے ٹیکا لگا کے بیٹھے ہیں وہ سامنے بزرگوں کے لیے نہیں ہے، بڑے حضرات جو ہیں وہ بیٹھے رہیں، یہ آپ بیچ میں آ جائیں تاکہ ہمیں لگے نا کہ بیچ میں کوئی ہے، ہم ادھر دیکھیں کہ ادھر دیکھیں، آپ بیچ میں آئیے، جو بچے ہیں نوجوان ہیں وہ بیچ میں بیٹھیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا، اور جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو اللہ نے رسول اعظم کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے سارے کام مکمل کر چکے، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے محبوب، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اب دنیا کا سفر ختم ہونے والا ہے اور آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی موقع پر اشارے میں صحابہ کو بتا بھی دیا تھا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی رسول اعظم نے ارشاد فرمایا، وہاں پر بھی آپ نے اشارہ فرما دیا۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے اپنے پاس بلایا اور انہیں بھی بتایا کہ میرا سفر آخرت قریب ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ بہرحال یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کو اس کا علم دے دیا گیا کہ اب جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد جب پورا ہو گیا ہے تو دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آج انسان دنیا کے کسی گوشے کسی چپے میں کسی کام کے لیے جاتا ہے، اس کا 10 دن کا 15 دن کا کام ہوتا ہے، جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پر ٹائم پاس نہیں کرتا بلکہ اپنے گھر واپس آ جایا کرتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی گھر جنت ہے، آپ کو وہاں واپس جانا تھا، لیکن ایک مقصد کے تحت، ایک کام کے تحت اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تھا، مقصد پورا ہو گیا تو اللہ نے اپنے گھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔
جب رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر آخرت قریب ہوا، آپ بیمار ہوئے، علالت شروع ہوئی، تو علالت کے دوران کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی طبیعت صحیح ہو جاتی، پھر بگڑ جاتی، پھر صحیح ہو جاتی، پھر بگڑ جاتی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اپنی بیماری کے وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی کا امام بنایا، اور مصلی کا امام بنا کے یہ اشارہ فرما دیا کہ میرا سفر آخرت قریب ہے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، پردہ کر جاؤں، تو پھر میرے بعد یہی میری جگہ کے حقدار ہیں اور انہی کو میری جگہ پر بٹھایا جائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا معاملہ اور منظر ایسا تھا کہ کسی کو یقین ہونے والا نہیں تھا۔ ایک ایسا پیغمبر جو صحابہ کے بیچ میں دن رات رہتا ہو، مسجد نبوی میں خطبہ سناتا ہو، صحابہ کی مشکلیں سنتے ہوں اور حل فرماتے ہوں، وہ صحابہ جو دن رات اپنے دل کو سکون پہنچاتے تھے، تو رسول اعظم کا دیدار کر کے، رسول اعظم کے چہرے کا دیدار کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاتے تھے۔ ان صحابہ کرام کو جب یہ خبر دی جائے کہ رسول اعظم پردہ فرما گئے، تو یہ یقین ہونے والی بات نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے وقت جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا، تو روایتوں میں آیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں، حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے، رانوں پر لیٹے ہوئے تھے اور آرام فرما رہے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ پردہ فرما گئے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام موجود تھے۔ جب صحابہ کرام کو یہ خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، تو کوئی صحابی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا، آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ننگی تلوار اٹھا لی کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اس کو میں مار دوں گا۔ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پر غشی داری ہو گئی، حالات ایسے ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پا رہے تھے۔ سارے صحابہ کرام یہ خبر سن کر سب بدہوش ہو چکے تھے، کسی کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا حال کیا ہے، کیونکہ یہ منظر اور یہ خبر ایسی تھی صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام کو یقین دلانے والی نہیں تھی۔ سارے صحابہ کرام ایک دوسرے کو پہچاننے کو تیار نہیں ہیں، سب ماحول بگڑ چکا ہے مسجد نبوی کا، لیکن ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ آپ اپنے گھر پہ موجود تھے، آپ کو خبر ہوئی، مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا سارے صحابہ کرام درہم برہم ہو چکے ہیں، سارے صحابہ کرام اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، دیکھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وا محمدہ کے نعرے لگاتے ہوئے آپ تشریف لے گئے۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ پردہ فرما چکے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور مسجد نبوی کی طرف چلے کہ چلے صحابہ کرام کا اگر یہ حال ہو جائے گا تو ماحول خراب ہو جائے گا، اس لیے صحابہ کرام کو پہلے سمجھایا جائے، انہیں کنٹرول کیا جائے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ رسول اعظم سے محبت فرماتے تھے، سب سے زیادہ رسول اعظم کے قریب تھے، وہ صدیق اکبر اپنے ہوش کو نہیں کھوتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں۔ مسجد نبوی میں گئے، منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کو مخاطب کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا حال یہ تھا کہ وہ ادھر ادھر بس دوسروں کو الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا کہ عمر بہت غصے میں ہیں، ان سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، تو آپ نے کہا اے عمر بیٹھ جاؤ۔ جناب عمر فاروق اعظم اتنے جلال میں تھے کہ کہا میں نہیں بیٹھوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور سارے صحابہ کرام کو کی طرف مخاطب ہوئے اور خطبہ فرمایا اور کہا اے لوگو، اگر تم نے یہ خبر سنی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، تو یہ کوئی غلط خبر نہیں ہے، یہ خبر بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے۔
تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، اللہ کی عبادت کرنا ہے، یاد رکھو کہ رسول اعظم پردہ فرما گئے، لیکن تمہیں جس کی عبادت کرنا ہے وہ رب تمہارا آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، تمہیں اس کی عبادت کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی رسول تھے کہ سارے ماحول کو سنبھالتے ہوئے آپ نے خطبہ فرمایا تو قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، اور وہ آیت ایسی ہے کہ سارے صحابہ کرام آیت سن کے دنگ رہ گئے۔ صحابہ کرام کو لگا کہ یہ آیت ہم نے کبھی اس سے پہلے سنی ہی نہیں تھی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اے صحابہ سن لو، اور ان سے پہلے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ صحابہ کرام نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو صحابہ کرام کی عقلیں دنگ رہ گئی، صحابہ کرام حیران و پریشان ہو گئے، صحابہ کرام دنگ رہ گئے کہ آخر یہ معاملہ، ہم نے تو یہ آیت کبھی سنی نہیں تھی۔ جناب عمر فاروق اعظم ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جو ماحول سنبھالا وہ صدیق اکبر ہی کر سکتے تھے، اس لیے کہ جو آیت مبارکہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کبھی وہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ جناب عثمان غنی ہے، جناب علی مرتضیٰ ہے اور دیگر صحابہ کرام جب اس آیت مبارکہ کو سنتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خبر بالکل سچی ہے اور اس سے ہمیں بدہوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمانا یہ حق ہے اور اللہ نے قرآن مقدس میں اس کا اشارہ فرما دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، علی مرتضیٰ ہے، سب نے جب صدیق اکبر کے اس بیان کو سنا تو سب کو یقین ہو گیا، سب نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ صدیق اکبر کے بیان کو سننے کے بعد سب ہوش میں آئے اور یہ خبر بالکل پھیلا دی گئی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کرنے کی بات آئی، غسل دینے کی بات آئی۔ یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جب رسول اعظم کو غسل دینے کی بات آئی تو یہ مسئلہ صحابہ کرام میں مختلف ہی ہو گیا، صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ غسل دیا جائے یا غسل نہ دیا جائے۔ اتنی بڑی ہستی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے، آپس میں صحابہ کرام یہ بحث و مباحثہ کر ہی رہے تھے کہ غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ محمد عربی پاک و صاف ہے، انہیں غسل نہ دیا جائے، لیکن یہ خبر شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جس آواز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ آواز کہاں سے ہے، لوگ ٹٹولنے لگے، ڈھونڈنے لگے آواز دینے والا کون ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آیا، نہیں معلوم آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو جناب عباس نے کہا کہ جب آواز کا پتہ نہیں کہ آواز دینے والا کون ہے تو ایک بے آواز جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، ایسی آواز سن کے ہمیں شریعت کو نہیں چھوڑنا ہے بلکہ شریعت کے مطابق ہمیں رسول اعظم کو غسل دینا ہے۔ جب یہ بات آپ نے کی تو ایک آواز غیب سے اور آئی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور غسل دیا جائے، ضرور آپ کو غسل دیا جائے۔ اور وہ آواز آتی ہے، اس کے بعد یہ آواز آتی ہے کہ پہلے جو آواز آئی تھی جس نے کہا تھا کہ غسل نہ دیا جائے وہ شیطان کی آواز تھی، ابلیس کی آواز تھی، اور میں کہہ رہا ہوں غسل دیا جائے، میں خضر ہوں، میں خضر بول رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس آواز کے سننے کے بعد صحابہ کرام کو یقین ہو گیا، رسول اعظم کو غسل دیا گیا۔ جناب علی مرتضیٰ اور دیگر اجلے صحابہ کرام غسل دیتے ہیں۔ اچھا، غسل دینے کی جب بات آئی تو یہ بھی مسئلہ مختلف ہی ہو گیا کہ رسول اعظم کو ان کے کپڑوں میں غسل دیا جائے یا کپڑے اتار کر غسل دیا جائے۔ یہ اختلاف پیدا ہو گیا، کسی نے کہا کہ کپڑوں میں دیا جائے، کسی نے کہا کپڑے اتار کر، لیکن پھر ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ نہیں نہیں، رسول اعظم کے کپڑے نہ اتارے جائے، انہی کے کپڑوں میں انہیں غسل دے دیا جائے۔ آپ کو غسل دے دیا گیا، تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہوا، کہاں دفنایا جائے گا، کہاں آپ کے مزار شریف بنایا جائے گا، سارے صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے مسجد نبوی میں آپ کی قبر ہونی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے بیت المقدس میں قبر ہونی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے جنت البقیع میں ہونی چاہیے، الگ الگ صحابہ کرام مشورہ دے رہے ہیں۔
کہ بیت المقدس میں بہت سارے انبیاء کرام مدفون ہیں، وہیں حضور کو دفنایا جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے جنت البقیع کی بہت فضیلت ہے، وہیں حضور کو دفنایا جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے مسجد نبی بہت عظیم جگہ ہے، وہاں پر حضور کو دفنایا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہر نبی کے بارے میں یہ قول ہے کہ جو نبی جہاں انتقال کرتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، ان کو وہیں دفنایا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جو انبیاء جہاں پر انتقال کرتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، ان کو وہیں دفنایا جاتا ہے۔ صدیق اکبر نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام کو یقین ہو گیا، اور جناب علی مرتضیٰ نے بھی کہا کہ سن لو، نبی جس جگہ پر پردہ فرماتے ہیں، وصال فرماتے ہیں، اس سے زیادہ عظمت والی، بزرگی والی افضل جگہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اعظم جہاں پردہ فرمائے ہیں وہیں پر رسول اعظم کو دفنایا جائے گا، اور وہ حجرہ عائشہ تھا۔ یہ منتخب کر دیا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر دفنایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غسل دے دیا گیا، تیار کر دیا گیا، جنازے کی بات آئی۔ جنازے کے تعلق سے بے شمار روایات ہیں کہ الگ الگ طریقے سے جنازے پڑھے گئے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو بیان فرمایا ہے، اور ہم اسی کو مانتے بھی ہیں، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی شکل یہ تھی کہ آپ کا جو جنازہ تیار کرنے کے بعد حجرہ عائشہ میں رکھ دیا گیا، جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا وہیں پر لے جا کے رکھ دیا گیا، اور جنازے کی شکل یہ ہوئی کہ کوئی جماعت نہیں ہوئی، چونکہ جگہ وہاں پر بہت کم تھی، تھوڑے تھوڑے لوگ جاتے رہے، پڑھتے رہے، نکلتے رہے، پہلے مرد، پھر بچے، پھر عورتیں، سب، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ پابندیاں نہیں تھیں، وہ عورتوں پر پابندیاں نہیں لگی تھیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے اس طریقے سے جاتے رہے، پڑھتے رہے، نکلتے رہے، تھوڑے لوگ جنازہ پڑھے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد میں رسول اعظم کو وہاں پر دفنا دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ منظر تو یہاں تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد میں جو ہوا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو وہ جو ڈھلمل تھے، جو پکے نہیں تھے، انہوں نے سوچا کہ اب تو رسول اعظم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب جو چاہو وہ کرو، جو چاہو وہ کرو۔ کچھ تو یہاں تک کہنے لگا کہ ہم اسلام کو مانیں گے نہیں، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ کچھ نے یہاں تک کہا کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانیں گے۔ صدیق اکبر نے معاملہ سنبھالا اور کہا کہ رسول اعظم کے فرمان کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی جائے گا تو صدیق اکبر اس سے مقابلہ کرے گا اور اس کو ماننے پر مجبور کرے گا۔ جناب صدیق اکبر جلال میں آ جاتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے سمجھایا کہ نہیں، جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے کہا نہیں، ہر جگہ سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن شریعت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور یہ غم اتنا خطرناک تھا، یہ غم، کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کے وصال کے بعد کسی نے کبھی بھی جناب فاطمہ کو مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ اتنا غم آپ کی لاڈلی کو، آپ کے شہزادی کو ہوا تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، یہ پردہ فرما گئے، یہ انتقال کر گئے، یہ وفات کر گئے، یہ وصال کر گئے۔ کچھ کم بخت لوگ ہیں اس پہ بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، انتقال کر گئے تو بھائی مر گئے، معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ عقیدہ ہے، اپنے محفلوں میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ بس ایک پل کے لیے رسول اعظم کے روح کو جسم سے جدا کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر آپ کو ویسی ہی زندگی ملی جو دنیا میں ملی تھی۔ اور یہ ہم یا ہمارے علماء اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، وہ کم وقت بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی پڑھ کے گمراہ ہوگا اور کوئی پڑھ کے ہدایت پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق،
کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، اللہ کے نبی فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور زندہ ہی نہیں ہیں، انہیں اللہ روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو اتنی دشمنی میں اتر جاتے ہیں رسول اعظم کے کہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، سب کے برابر، جیسا سب کا مقام ویسا ان کا مقام۔ ایک لمحے کے لیے بھی، بلکہ یوں کہہ لیجئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اعظم موجود نہیں ہے تو دنیا فوراً فنا ہو جائے گی، دنیا قائم ہی نہیں رہے گی، اس لیے کہ یہ دنیا انہی کے لیے بنائی گئی ہے، جب وہی نہیں رہیں گے تو دنیا کیسے رہ سکتی ہے؟ سارا نظام جو اللہ نے بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، چاند سورج کو بنایا ہے، انسان جانور کو بنایا ہے، تحت الثری کو بنایا ہے، عرش کو بنایا ہے، عرش اعظم کو بنایا ہے، یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی ہیں وہ صرف ایک مقصد کے لیے کہ میرا محبوب جانے والا ہے، اس کے استقبال کے لیے پہلے دنیا کو سجا دو تاکہ میرے محبوب کا استقبال صحیح طریقے سے ہو سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کے استقبال کے لیے اسٹیج سجایا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد اسٹیج ختم کر دیا جاتا ہے، محفل ختم کر دی جاتی ہے، پنڈال ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ عقل کے اندھے کہاں چلے گئے؟ جب یہ تم مانتے ہو کہ سارا نظام جو بنایا گیا ہے یہ رسول اعظم کے استقبال کے لیے، ان کی آمد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ رسول اعظم چلے گئے تو دنیا کو بھی چلی جانا چاہیے، دنیا قائم کیوں ہے؟ دنیا قائم ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اعظم بھی موجود ہیں، اور جب تک موجود ہیں جب تک دنیا قائم رہے گی۔ یاد رکھیں میرے دوستو، یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، اور اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ تو انبیاء کے تعلق سے ہے، ورنہ اولیاء کرام کے تعلق سے بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور یہ تو ہے ہی ہے، معراج کی سفر میں جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے گزرے تھے تو کیا حضور نے فرمایا تھا؟ ایک حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا معراج کے موقع پر، رأیت موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز۔ اب ان مردودوں سے پوچھا جائے کہ نماز تمہارے مردے پڑھتے ہیں یا پھر زندے پڑھتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں معراج پہ جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، وہ ان کی شان ہے، اللہ جیسا چاہے انہیں رکھتا ہے۔ بہرحال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں خطبے کے درمیان یہ فرمایا صحابہ کرام سے، اے بچے خاموش رہو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کے سامنے اللہ نے دنیا کو، دنیا کی حسین و جمیل چیزوں کو پیش کیا، ساری اچھی اچھی چیزوں کو پیش کیا اور آخرت کو بھی پیش کیا، لیکن اس شخص نے دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو اختیار کیا۔ حضور نے اتنا ہی فرمایا، یہ نہیں فرمایا وہ شخص کون ہے۔ سارے صحابہ کرام موجود تھے مسجد نبوی میں، صدیق اکبر بھی موجود تھے، کوئی اس حدیث کا مطلب سمجھ ہی نہیں پایا سوائے صدیق اکبر کے۔ کھڑے ہو گئے محفل میں، یا رسول اللہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہیں۔ صحابہ کرام مڑ کر ان کو دیکھنے لگے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں، ایک شخص کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کھڑے ہو کے کیا باتیں کرنے لگے؟ یہاں تک کہ کچھ صحابہ نے ان کا مذاق بھی اڑایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس کو انہوں نے سمجھ لیا۔ لیکن رازدار نبوت، رازدار نبی اور یار نبی جسے کہا گیا وہ صدیق اکبر تھے، کوئی صحابی نہ سمجھ سکا اس جملے کا مطلب
صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ کسی اور کے لیے حضور نہیں فرما رہے ہیں، یہ اپنے لیے فرما رہے ہیں، کہ حضور کے سامنے دنیا بھی پیش کی گئی، آخرت بھی پیش کی گئی، حضور نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور آخرت کو اپنے حوالے کر لیا۔ یہ حدیث انہوں نے سمجھی، کوئی صحابی نہ سمجھ سکا، اور اس طرف اشارہ کیا گیا اس سے کہ میں عنقریب جانے والا ہوں، میں نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جناب صدیق اکبر وہ طرح صحابی ہیں جنہوں نے کئی موقعوں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کا مطلب سمجھا جہاں صحابہ کرام نہ سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلافت کا معاملہ آیا، نہ اپنے امامت کی جگہ پر کھڑے کرنے کا معاملہ آیا، تو کسی اور کو نہیں بلایا، علی مرتضیٰ کو بلایا۔ اور یہ ایک ایسا منصب تھا کہ یہ زبردستی نہیں، رسول اعظم کے پردہ فرمانے کے بعد میں خلافت کا معاملہ آیا، سارے صحابہ اکٹھا ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کرام اکٹھا ہوئے کہ خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے، خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ غور سے سنیے گا، ایک صحابی کھڑے ہوئے انصار میں سے، انصار اور مہاجر سمجھتے ہیں؟ انصار اور مہاجر صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکے سے جب حضور نے ہجرت کی تو جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے سب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے، تو جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے وہ مہاجر ہیں، اور جو مدینے میں اسلام قبول کیے اور مکے والوں کی مدد کی صحابہ کی اور حضور کی، وہ انصار ہیں۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے، مہاجر کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنے والے۔ تو ہر طرح کے صحابہ کو بلایا گیا، انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی بلایا گیا۔ ایک انصاری صحابے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انصار نے دیا تھا، اس لیے حضور کا خلیفہ بھی انصار میں سے ہونا چاہیے، یعنی انصاری صحابی ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی تقریر کر کے بیٹھ گئے، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے انصاری میں سے، انہوں نے بھی یہی تقریر کی کہ بات ایسی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود تھے، یہ مہاجرین میں سے تھے۔ یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں اعلان کیا کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، اس لیے ان کا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ اور بات یہی نہیں رکی، حضرت زید بن ثابت نے تقریر کرنے کے بعد میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور کہا کہ آج سے مسلمانوں کے خلیفہ یہ ہیں، اور زید بن ثابت وہ پہلا شخص ہے جو صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہے۔ جیسے ہی حضرت زید بن ثابت نے اپنا خلیفہ تسلیم کیا، دیگر صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، سب نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا آج کے بعد ہمارے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر غور کیجئے گا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بہت بڑے صحابی تھے۔ صدیق اکبر نے غور کیا کہ محفل میں نہیں ہے، کہا انہیں بلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئے تو کہا اے زبیر، تم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہو، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رشتہ بہت قریب ہے، مجھے یقین ہے کہ تم دین کے معاملے میں ہماری مدد کرو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اے خلیفہ رسول، آپ رسول اعظم کے بعد ہمارے خلیفہ ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں، آپ کوئی فکر نہ کیجئے، ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بھی خلافت کو تسلیم کر دیا۔ ابھی جو جھگڑا ہمارا اور شیعوں کا چل رہا ہے وہ کس وجہ سے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ جناب علی مرتضیٰ اس محفل میں نہیں تھے، صدیق اکبر نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے اعلان فرمایا کہ انہیں بھی بلایا جائے۔ جناب علی مرتضیٰ آئے، صدیق اکبر نے کہا اے علی، تم رسول اعظم کے چچیرے بھائی ہو اور ان کے داماد بھی ہو، مجھے امید ہے کہ تم دین کے معاملات میں ہمارا ساتھ دو گے۔ جناب علی مرتضیٰ نے بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی غور و فکر کے فوراً کہا اے خلیفۃ المسلمین، آپ کوئی فکر نہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں۔ جناب علی مرتضیٰ نے بھی صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا یہیں پر ختم ہو گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں
جو سنیوں میں بدعقیدگی پھیلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر زبردستی خلیفہ بن گئے تھے۔ اگر صدیق اکبر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے ان کے عقیدے کے مطابق کہ زبردستی خلیفہ بن گئے، تو علی مرتضیٰ نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ وہ تو سچے دل سے محبت کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی مرتضیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ صدیق اکبر خلیفہ بنے، اور بات یہی نہیں رکی۔ صدیق اکبر کے بارے میں جو علی مرتضیٰ کی حدیث آئی ہے، ارشاد فرمایا تھا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، کہ آپ ہی خلیفہ ہیں، اور اس لیے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھا دیا تو کوئی کون ہوتا ہے جو آپ کو پیچھے کرے؟ جب حضور نے آگے بڑھا دیا تو ہم بھی آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ مانے جائیں گے۔ یہ علی مرتضیٰ کا پیغام تھا۔ پتہ نہیں کون سی حدیثیں لوگ لاتے ہیں کہ علی مرتضیٰ پہلے خلیفہ تھے، زبردستی ایسا ہوا ویسا ہوا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے خلافت میں۔ علی مرتضیٰ نے خود اعلان فرمایا تھا اور صحابہ کرام کے بیچ میں تسلیم کیا تھا کہ ہاں صدیق اکبر ہی اس قابل ہیں، اور انہوں نے حوالہ بھی دیا تو کس کا؟ مصلح امامت کا حوالہ دیا، کہ جب زندہ تھے حضور پردہ نہیں فرمائے تھے، اس وقت حضور نے جب اپنی موجودگی میں آپ کو آگے بڑھایا تھا مصلح کے لیے، تو پھر آپ کے علاوہ کوئی حقدار ہی نہیں بنتا، یہ علی مرتضیٰ کا فرمان ہے۔ بہرحال جناب علی مرتضیٰ بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور معاملات آگے بڑھے۔ اب جب معاملہ آگے بڑھا تو چیلنج کیا آیا صدیق اکبر کے سامنے؟ کچھ لوگ یہاں تک کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں، اپنا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اب حضور پردہ فرما گئے تو پابندی ہمارے اوپر نہیں، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ کچھ نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ کو مانتے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو جلال میں آ گئے اور کہا کہ بات ایسی ہے کہ اگر کوئی شریعت کے خلاف جائے گا تو صدیق سب سے پہلے اس کی سرکوبی کرے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا صدیق اکبر سے کہ نرمی سے کام لیجئے، ٹھنڈے دماغ سے کام لیجئے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے عمر، اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ اور ہوا یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابہ کے جو ہے جماعت تیار کر دی کہ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں ان کے مقابلے کے لیے نکل جاؤ، انہیں ماننے پر مجبور کرو کہ زکوٰۃ فرض ہے تو فرض ہے، دینا ہے تو دینا ہے۔ اتنا ماحول خراب کر دیا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں کہ صدیق ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ ماحول سنبھال لیا تھا، ورنہ کسی صحابی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ ماحول بگڑتا جائے اور اس کو سنبھال لے۔ یہ صدیق کا کمال ہے، وہ صدیق اکبر جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پہ ساتھ دیا۔ عمر بڑی ہو چکی تھی، بزرگ تھے، بڑھاپا تھا، لیکن بہادری کا عالم اتنا زیادہ تھا کہ صدیق اکبر کے بارے میں علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں نا بہت بڑے بہادر تھے، وہ علی مرتضیٰ یہ مانتے ہیں کہ مجھ سے بھی بڑے بہادر صدیق اکبر ہیں۔ اور حوالہ کیا پیش کرتے ہیں؟ حوالہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بدر کے میدان میں رسول اعظم کو ایک خیمہ بنایا گیا، اس میں بٹھا دیا گیا کہ آپ یہاں آرام کریں، ہم دیکھتے ہیں معاملہ۔ اور یہ اعلان کیا گیا کہ حضور کی حفاظت کے لیے کون رہے گا حضور کے پاس؟ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تو دشمن حضور پہ حملہ کر دے، تو حضور کی حفاظت کون کرے گا؟ کوئی صحابی آگے نہیں بڑھا کہ بھائی اکیلے رہیں گے، اگر ایسا معاملہ ہوگا تو کیا کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سامنے اور کھڑے ہو گئے۔ یہ علی مرتضیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو ایسے موقع پر آگے نہیں بڑھا، کوئی آگے نہیں بڑھا، وہاں صدیق اکبر آگے بڑھے۔ اور ہوا بھی یہ کہ رسول اعظم پر حملہ ہوا، تنہا صدیق اکبر نے اکیلے تنہا چاروں طرف سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور سب کو مار مار کے حضور کے سامنے سے بھگایا، حضور کو آنچ بھی نہیں آنے دیا۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جو اتنا بڑا بہادر ہو اس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ علی مرتضیٰ کی بہادری اپنے حساب سے
صدیق اکبر کی بہادری اپنے حساب سے، عمر فاروق اعظم کی بہادری اپنے حساب سے، سب الگ الگ اللہ نے سب کو مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ صدیق اکبر ہیں جن کی محبت کا یہ عالم تھا کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صدیق اکبر نے حضور سے کہا کہ حضور چلو، چھپ چھپ کے ہم کام کر رہے ہیں، چلو کھلم کھلا کچھ کرتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے، لیکن صدیق اکبر نے کہا نہیں چلو چلتے ہیں۔ بہرحال صدیق اکبر کی بات مان لی گئی اور نکلے میدان میں۔ جب میدان میں نکلے، خانہ کعبہ کے پاس گئے تو وہاں یہ ابو جہل، اس کے چمچے، اس کے سب چیلے موجود تھے، اور ان لوگوں نے صدیق اکبر پہ حملہ کر دیا اور اتنا مارا کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ جو بھی اس مار کے بعد صدیق اکبر کو دیکھتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اب یہ زندہ نہیں بچیں گے۔ بہرحال آپ کے قبیلے والے آئے، آپ کو اٹھا کر گھر پہ لے کر گئے اور آپ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے، سب بس یہی کہہ رہے تھے کہ اب یہ نہیں بچیں گے۔ لیکن وہ قبیلے والے ایک جماعت بناتے ہیں اور جا کر ابو جہل کے ساتھیوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آئیں، وہ بھی دیکھ کر رو رہی ہیں۔ دیگر صحابہ کرام حالات سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر کے چلے جا رہے ہیں، اور سب یہ انتظار کر رہے تھے کہ کاش صدیق اکبر ہوش میں آ جائیں اور ان کی خبر تو معلوم ہو کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ ابھی تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھی تھی، سب چھپے چھپے معاملات چل رہے تھے۔ حالات ایسے ہو گئے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں جا کے شام کو جب ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ کہ میرے نبی محمد عربی کا حال کیا ہے، پہلے مجھے وہ بتاؤ۔ سارے لوگ جو وہاں موجود تھے صدیق اکبر کو دیکھنے گئے تھے، سب غصے میں آ گئے کہ ان کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، جن کے لیے مار کھائے ہیں ابھی بھی انہیں کی فکر نہیں ستائی ہوئی ہے۔ لوگ وہاں سے غصے سے چلے بھی گئے کہ چھوڑ دو انہیں، جب انہیں اپنی فکر نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ اور ان کی والدہ سے کہا کہ ان کی دیکھ بھال کرنا، وقت پہ کھانا کھلا۔ ارے یار خاموش رہو نا، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہاں پر موجود تھیں، اور ہوا یہ کہ آپ چونکہ ماں ہیں، ماں اور بیٹے کی محبت آپ جانتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ بھال کر رہی تھیں، سمجھا رہی تھیں کہ بیٹا کھا لو، بیٹا کھا لو، بیٹا کھا لو، پانی پی لو، کچھ پی لو۔ لیکن صدیق اکبر نے نہیں کہا، قسم کھا لیا کہ جب تک حضور کو نہیں دیکھ لوں گا اور حضور کے حال جانوں گا نہیں، جب تک میں کھانا نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا۔ میرے عزیزو، وہ صدیق اکبر اب جائیں تو کیسے جائیں حضور کے پاس؟ جب رات کی تاریکی ہو گئی تو آپ نے کہا کہ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کر کے آؤ کہ حضور کا حال کیا ہے۔ تو صدیق اکبر کی والدہ ان کے پاس گئیں۔ اچھا، وہ بھی جو ہے کلمہ پڑھ چکی تھیں لیکن چھپائی ہوئی تھیں، انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ چلوں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لے لوں کہ کیا حال ہے ان کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے۔ اچھا، وہ جب آتی ہیں تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ حضور کا حال کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بتانے کے بجائے وہ صدیق اکبر کی والدہ کی طرف دیکھنے لگی کہ آپ کی والدہ ہیں، انہیں خبر نہ ہو جائے کہ میں کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، انہیں خبر ہونے دو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور خیریت سے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تھوڑا سا حوصلہ بڑھا۔ آپ نے کہا کہ مجھے حضور سے ملاقات کرنی ہے، لیکن آپ کی والدہ نے کہا کہ رات ہو جائے، ماحول ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ لوگوں نے مارا ہے، اور ایسا نہ ہو راستے میں دیکھ لیں تو پھر حملہ کر دیں، اس لیے سب کو سو جانے دو، جب رات کی تاریکی ہو جائے گی تب آپ کو لے چلیں گے، ملوا دیں گے۔ اور ہوا بھی وہی کہ رات کی تاریکی ہو گئی، باہر کا بند تو نہیں کرنا، رات کی تاریکی ہو گئی اور ملانے کے لیے جب لے جایا گیا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صدیق اکبر پہنچے تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدیق کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں خیریت سے ہوں۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے گلے ملے، رسول اعظم گلے ملے اور واپس آئے، تب جا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا اور پانی پیا، اور ہوا بھی وہی کہ محبت مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بار بار ان کی والدہ بیٹا کچھ کھا لو، بیٹا کچھ پی لو، کچھ بھی لو، لیکن بیٹے نے کہا جب تک حضور سے ملاقات نہ ہو جائے، حضور کی خیریت معلوم نہ ہو جائے، میں ایک لقمہ نہ کھا سکتا ہوں، نہ ایک قطرہ پانی پی سکتا ہوں۔ اس لیے کہ وہ صحابہ تھے، ان کے نزدیک یہ تھا کہ محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ سب سے پہلے حضور کی محبت ہے، اس کے بعد حضور کی محبت دل میں بسا کے نماز پڑھو نماز قبول ہوگی، روزہ رکھو روزہ قبول ہوگا، زکوٰۃ دو زکوٰۃ قبول ہوگی، حج کرو گے حج قبول ہوگا۔ اور حضور کی محبت نہ ہو، کہو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، کہو علم غیب نہیں ہے، کہو وہ بشر ہے نور نہیں ہے، یہ سب کر کے نماز نہیں نمازہ پڑھو، کتنے بھی سجدے کر لو، تڑپ تڑپ کے سجدے کر لو، ایک بھی نماز نہیں قبول ہوگی، بلکہ چہرے پہ ایسے نحوست برسائی جائے گی کہ دنیا دیکھ کر یہ پہچان جائے گی کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ ورنہ نماز پڑھنے والے کے چہرے پہ جو نور ہوتا ہے، آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ کے چہرے کا نور آدمی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اور جو گستاخ رسول ہو وہ نماز نہیں کتنی بھی نمازیں پڑھ ڈالے، حج پہ حج کرتا جائے، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتا جائے، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی نحوست جو ہے وہ اس کے تھوپڑے پہ نظر آتی ہے، دور سے ہی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان کا باپ ہے۔ تو میرے عزیزوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا تقاضا ہے وہ صدیق اکبر سے سیکھنے کی ضرورت ہے، فاروق اعظم سے سیکھنے کی ضرورت ہے، عثمان غنی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، علی مرتضیٰ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان صحابہ کرام نے جو حضور سے محبت کی ہے وہی محبت ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد سے آئی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اللہ کی اجازت سے بلانے والا حضور کو بنا کر بھیجا گیا۔ حضور کس لیے آئے؟ ہمیں اللہ سے ڈرانے کے لیے، ہمیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ اب آپ اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اور کتنا اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے بار بار مثالیں دیتا ہوں کہ کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ایک بات جو کل بھی ہم نے بیان کیا تھا میرے عزیزو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت ملے اور لوگوں کی نظروں میں بھی عزت ملے، تو ہمیشہ اللہ سے ڈرا کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اس لیے کہ تمہارا پیمانہ ہمارا پیمانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے عزت پانے کا، لیکن اللہ کے یہاں جو ترازو ہے عزت دینے کا وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا بھائی اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو تمہیں عزت دوں گا، اور میرا ڈر نہیں ہے دنیا داری کرو گے وتعز من تشاء وتذل من تشاء، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ایسا ذلیل کروں گا، ایسا ذلیل کروں گا کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے، اور مجھ سے ڈرو گے تو ایسی عزت عطا فرماؤں گا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ماننے پر تسلیم ہو جائیں گے، جیسے رسول اعظم کا ساتھ ہوا تھا کہ پورے مکہ والے اپنے تو اپنے غیر بھی یہ کہتے تھے محمد صادق الامین ہے، محمد سے زیادہ سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اور محمد سے بڑا امانت دار کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ ہم نہیں، یہ غیر بھی کہتے تھے، اور یہ ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی کہتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو مخالفت پہ آ گئے، لیکن ماننے کو تو ہر کوئی مانتا تھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نکاح ہوا تھا حضور کا، وہ کس بنیاد پر ہوا تھا؟
جناب خدیجہ نے کیا خوبی آپ کے اندر دیکھی تھی؟ یہی کہ یہ بہت امانت دار ہیں اور بہت سچے ہیں. اسی سے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہیں اپنا شوہر بنانا چاہیے اور ان کے ساتھ مل جل کے تجارت کو آگے بڑھانا چاہیے. تو یہاں تو تقاضے الگ ہوتے ہیں اور ہمارے تقاضے الگ ہوتے ہیں. میرے عزیزو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے صحابی ہیں، وہ پکے صحابی ہیں جنہوں نے ہر قدم پر اپنے آپ کو یہ ثابت کیا. جیسے رسول اعظم نے اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد سب سے افضل وہی ہیں، تو صدیق اکبر نے صرف مانا نہیں، صحابہ نے مانا نہیں، بلکہ صدیق اکبر نے وہ کر کے بھی دکھایا ہے کہ اگر حضور نے مانا ہے تو دیکھو میں اس قابل ہوں بھی. جہاں سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھ جاتے تھے، وہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور صحابہ کرام کے بیچ میں سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے تو رسول اعظم کے خلیفہ صدیق اکبر کا دماغ چلتا تھا اور فیصلہ فرماتے تھے. اور دین کے معاملات میں اگر نرمی کی بات کی جاتی تھی تو کہتے تھے کوئی نرمی نہیں ہوگی. میرے عزیزو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھو، ان کے محبت کو سمجھو، ان کے کام کو سمجھو. ہم سنتے تو ہیں، ہم پڑھتے تو ہیں، ہم مانتے تو ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں. یہ جو آپ سن رہے ہیں، الگ الگ صحابہ کرام کے احوال سن رہے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے حسنین کریمین، اہل بیت کی فضیلت سب آپ سنیں گے. لیکن اس محفل کا ایک مقصد ہے جو میں اگر کہوں تو برا نہیں ہوں کہ سنتے تو سب ہیں لیکن مقصد پہ عمل کوئی نہیں کرتا ہے. ہر سال ہم سنتے ہیں، ہر سال ہم امام حسین سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، بڑے دل لگی کے ساتھ ان کے نام کو ہم لیتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان کے نام کو لیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، سچی محبت یہ ہے کہ امام حسین نے جس لیے قربانی پیش کی ہے آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. یہ سچی محبت ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سنتے ہیں کہ ایسے صحابی تھے، ایسے صحابی تھے. دولت کو انہوں نے ٹھوکر مارا ہے، قدموں سے ٹھوکر مارا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ شربت پیش کی گئی، شہد اور کچھ ملا کے پیش کیا گیا کہ آپ اسے پی لیں. تو صدیق اکبر نے جیسے ہی وہ اپنے منہ کے قریب لے جاتے، پیالہ نیچے لے آتے اور رونے لگتے. غور سے سنیے گا، کئی مرتبہ اپنے پینے کی کوشش کی لیکن وہ اس کو واپس لے آتے اور رونے لگتے. صحابہ جو وہاں پر دوسرے ساتھی آپ کے بیٹھے تھے، انہوں نے لاسٹ میں پوچھ ہی لیا اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اے صدیق اکبر، اے خلیفۃ المسلمین، یہ کیا معاملہ ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ سنو مجھے کیا یاد آئی ہے. میں ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور رسول اعظم اشارے میں کسی سے بات کر رہے تھے، جیسے کسی کو بھگاتے ہوں حضور، ویسے ہی اشارے میں اس چیز کو بھگا رہے تھے، لیکن چیز کیا تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی. حضور بھگا رہے ہیں، دھتکار رہے اپنے پاس سے، بھگا رہے ہیں، اور میں بازو میں تھا، میں نے سب دیکھا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے حضور سے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سی چیز تھی جو آپ بھگا رہے تھے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ رسول اعظم نے فرمایا یہ دنیا جو ہے نا وہ میرے قریب آنا چاہتی تھی، وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتی تھی، میں نے دنیا کو دھتکار دیا، اپنے پاس سے بھگا دیا کہ میں دنیا دار نہیں ہوں. لیکن حضور آگے یہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں حضور نے آگے جو فرمایا وہ یہ کہ اے صدیق، میں نے تو دنیا کو دھتکار دیا، پھٹکار دیا، بھگا دیا، لیکن میری آنے والی امت جو ہے نا وہ دنیا ہی سے محبت کرنے لگ جائے گی، دنیا سے محبت کرنے لگ جائے گی. صدیق اکبر کہتے ہیں بس یہی چیز مجھے یاد آ گئی کہ حضور نے دنیا کو دھتکارا تھا اور آج ہم دنیا سے محبت کر رہے ہیں. شربت ہمارے سامنے، وہ شربت پینے کو تیار نہیں تھے کہ یہ دنیا کی لذت ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی لذت، ہم دنیا کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں. یہی صدیق اکبر ہیں اور فاروق اعظم ہیں. ایک موقع پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر اور
دیگر صحابہ کرام سے کہا کہ کچھ مال کی ضرورت ہے، جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ، کہیں جانا ہے۔ عمر فاروق اعظم ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا کام کرو کہ صدیق اکبر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤ۔ ان کی یہ کوشش رہتی تھی، اور یہ جائز بھی ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا جائز ہے۔ کوشش میں تھے، اور اس وقت عمر فاروق اعظم کے پاس مال بہت زیادہ تھا، تو سوچا آج اچھا موقع ہے، صدیق اکبر کے پاس تو اتنا نہیں ہے، تو میں حضور کے پاس زیادہ مال دے دوں گا، زیادہ خیرات صدقہ ہو جائے گا، تو میری نیکیاں صدیق اکبر سے زیادہ ہو جائیں گی۔ اچھا، جب مال لے کے یہ حضور کے پاس پہنچے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق اعظم نے فرمایا، ما ابقیت لأہلک، اپنے اہل و عیال کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ کیا چھوڑ کے آئے؟ پورا لے کے آئے، کچھ چھوڑ کے آئے؟ تو عمر فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ، آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا ان کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور عمر فاروق اعظم خوش تھے کہ آج تو میں اتنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہوں کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور انہی کا انتظار کر رہے تھے کہ آنے دو ابو بکر کو، آج دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر اپنا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں قدموں میں حاضر کر دیا۔ رسول اعظم نے پوچھا، صدیق اکبر، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرماتے ہیں، انی ترکت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ، میں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، بس اس کے رسول کو چھوڑا ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم جو اس انتظار میں تھے کہ آج صدیق اکبر پیچھے چلے جائیں گے، عمر فاروق اعظم اس موقع پر بھی صدیق اکبر سے پیچھے چلے گئے، کہ جس نے ساری دولت حضور کے قدموں میں رکھ دی ہو، کہ حضور اپنے لیے کیا، اولاد کے لیے کیا، جب سب کو اللہ کے حوالے کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کھلانا پلانا، روزی دینا، اللہ کی ذمہ داری ہے کھلانا پلانا، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ تو یہ ہے صدیق اکبر، اور یہی وجہ ہے کہ سارے صحابہ کرام آپ کو یہ مانتے تھے کہ بھائی سب سے افضل یہی ہیں، ان سے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، ان سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہو، بڑھنے کی کوشش بھی کرو گے تو نہیں بڑھ پاؤ گے۔ اور اللہ کے طرف سے یہ اشارہ ملا حضور کو کہ سب سے افضل یہی ہیں، اور انہی کو افضل بنایا جائے، کوئی ایسے ہی افضل نہیں ہو جاتا ہے۔ یا یہ بات یاد رکھیے گا، خدا کی توفیق تھی صدیق اکبر کے ساتھ، خدا کا فضل تھا صدیق اکبر کے ساتھ کہ خدا نے صدیق اکبر کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کوشش سے ملتی ہیں، کوشش کرو گے تو ملیں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کوشش کرنے سے بھی نہیں ملتی، صرف اللہ کی عطا سے ملتی ہے، جیسے تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کوشش کرو گے تو آپ بھی متقی بن جاؤ گے، آپ بھی پرہیزگار بن جاؤ گے، لیکن نبوت ہے، رسالت ہے، ولایت ہے، یہ کوشش سے نہیں ملتی ہے۔ کوئی دن رات تسبیح پڑھتا رہے کہ میں ولی بن جاؤں، نہیں بنے گا۔ ولی اللہ جسے بناتا ہے وہی بنتا ہے، نبی اللہ جسے بناتا ہے وہی بنتا ہے، رسول اللہ جسے بناتا ہے وہی بنتا ہے۔ تو صدیق اکبر متقی بنے تھے تو اپنے کمال سے، اپنے فضل سے بنے تھے، اور اللہ کی توفیق سے بنے تھے۔ یہ صدیق اکبر کا کمال ہے۔ میرے عزیزوں، وقت چونکہ ہو چکا ہے، اس لیے بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل صدیق اکبر کے آخری واقعات اور پھر عمر فاروق اعظم کے واقعات لیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسی طریقے سے آپ کنٹینیو پورے 10 دن آئیں، تاکہ پورا بیان آپ کو سننے کو ملے اور باتیں سمجھنے کو ملے۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ایک مسئلہ میں بیان کر دوں۔ آج ایک صاحب نے پوچھا مجھ سے، اور کل بھی ایک صاحب نے وہ مسئلہ پوچھا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب محرم کا محرم کا چاند دکھتا ہے تو یہ باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں کہ بھائی محرم کے مہینے میں کوئی بھی نیا کام نہ کرو۔ یہ شیعوں کا پھیلایا ہوا گندا عقیدہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے، بیاہ نہیں ہونی چاہیے، گھر نہیں بننا چاہیے، گاڑی نہیں لینا چاہیے، یعنی کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جہالت ہے۔ جیسے ہر مہینے ویسے محرم کا مہینہ بھی ہے، بلکہ عاشورے کی فضیلت ہے، الگ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ الگ معاملہ ہے، اور عاشورے کی فضیلت ایسا نہیں ہے کہ اس وقت سے ہے، عاشورے کی فضیلت اس سے پہلے سے ہے۔
امام حسین کی شہادت سے پہلے سے عاشورے کی فضیلت ہے، تو یہ فضیلت ہے۔ اور اس دن چونکہ امام حسین اور آپ کے گھر والوں کی شہادت ہوئی، تو یہ چونکہ ماتم مناتے ہیں، تو ماتم میں آدمی کوئی نیا کام نہیں کرتا ہے، کوئی خوشی والا کام نہیں کرتا ہے، تو انہوں نے وہ شوشہ چھوڑا ہے اور سب کے بیچ میں وہ چلا گیا کہ کوئی بھی نیا کام نہ کرو۔ تو جو ماتم مناتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے بھائی کہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ماتم منانے کا حکم نہیں ہے، ہمیں غم منانے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ ان کا درد جو انہوں نے قربانی پیش کی ہے، وہ درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے، وہ درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ان کی یاد ہمیں تازہ کرنی چاہیے، ان کے لیے جو کچھ ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں یہی ہونا چاہیے۔ باقی کوئی بھی اگر گھر بنانا چاہتا ہے، گاڑی لینا چاہتا ہے، یا کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتا ہے تو بلا شبہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو ان مقدس صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے